الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أو كما قال الله تبارك وتعالى صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کی ان آیات کے اندر جو خطبے میں پڑھی گئی ہیں مسلمانوں کے لیے ایک اہم چیز کا حکم دیا اور دوسری آیت کے اندر ان کے اعمال سے متعلق بات ارشاد فرمائی. فرمایا اللہ نے کہ آدمی کو جو مصیبت پہنچتی ہے، جو مشکل اور تکلیف پہنچتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو وہ اس کے اعمال کی وجہ سے ہے، اس کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے. ہم اگر بحیثیت مسلمان، بحیثیت مسلم معاشرہ، مسلم ملت کے اگر دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ایک ساری کی ساری پٹی مسلمان ملکوں کی ہے، سوائے 2 ملکوں کے. پھر جغرافیائی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمان ملکوں کو معدنی دولتوں سے مالا مال کر رکھا ہے. تیل مسلمانوں کے قبضے کے اندر اللہ نے دیا ہوا ہے، بلکہ ایک تو یہ مشہور ہو گیا تھا کچھ عرصے تک کہ جہاں مسلمان ہیں وہاں تیل کے ذخائر ہیں. مسلمان ملکوں کے اندر سعودیہ میں، کویت میں، اسی طرح شام کے اندر، ایران کے اندر، سارے مسلمان ملکوں میں تیل کے خزانے ہیں. اور اسی طرح نہر سویس بھی مسلمانوں کے قبضے کے اندر ہے، جو بحر اسود کو بحر احمر سے ملاتی ہے. یورپ سے ایشیا آنے اور جانے کا راستہ یہ سارا مسلمانوں کے قبضے کے اندر اللہ نے دیا ہوا ہے. ابنائے فاسفورس بھی مسلمانوں کے پاس ہے، جس سے روس، یورپ اور ایشیا آیا جایا جا سکتا ہے. اسی طرح خلیج عدن بھی مسلمانوں کے پاس ہے. اور جو رات اور دن، جو لیل و نہار، جو آب و ہوا کا تغیر و تبدل اللہ نے مسلمان ملکوں کو عطا فرمایا، وہ دنیا کے اور ملکوں کے پاس نہیں ہے.
یورپ میں بعض علاقوں میں لوگوں کو گرمی کا پتہ نہیں ہے کہ گرمی کیا ہوتی ہے، بعض علاقوں میں سردی کا علم نہیں ہے کہ سردی کیا ہوتی ہے، بعض جگہ پر 6 مہینے تک سورج نہیں نکلتا، ہمیشہ رات رہتی ہے۔ یہ آب و ہوا کا تغیر، زمینی وسائل، یہ ساری چیزیں رب العالمین نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ ہر قسم کی دولت سے مالا مال فرمایا دنیاوی اعتبار سے، اور اگر دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ نے مسلمان ملکوں میں دین بھی بہت دیا ہے۔ اب ہمارے اس مسلمان ملک پاکستان کی اگر بات کر لیں، جو جس طرح یہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین پر عمل کرنے والے علماء اور حفاظ ہیں اور عام آدمی ہیں، یہ تصور آپ باہر دنیا کے ملکوں میں نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ کچھ یورپی ملکوں میں تو مدارس کی اجازت ہے، لیکن اگر آپ سعودیہ میں، دبئی میں، ان ملکوں میں کوشش کریں تو اس انداز کے مدارس کی وہاں اجازت ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے دینی کام کے پھیلاؤ کی اور کتب خانوں کی، جہاں سے حدیث کی کتابیں چھپیں، جہاں سے علم کی کتابیں چھپیں، فقہ کی کتابیں، اصول فقہ کی کتابیں چھاپی جائیں، وہاں اس طرح کی سہولت میسر نہیں ہے۔ ایسے مدارس، ایسی مساجد جو ہر علاقے میں 2 3 مسجدیں، مدرسے ہیں، جہاں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، جہاں جیسے درجنوں اور سینکڑوں حفاظ قرآن کریم کے ہر سال بنتے ہیں، وہاں ایسی سہولت نہیں ہے، ایسے مدارس نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے دینی اور دنیاوی دونوں جہانوں کی آسائشیں پوری فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے تو مسلمان ملک یا مسلمان ملکوں کے حاکم یا خود اہل اسلام، ہم سارے کے سارے بحیثیت مسلمان کے دنیا کی ساری طاقتوں سے کمزور ہیں۔ یعنی جغرافیائی لحاظ سے اللہ نے سارے وسائل عطا کر رکھے ہیں، دینی لحاظ سے اللہ نے دین کا بڑا کام بھی دیا ہے۔ اہل علم سے، بر صغیر کے علماء بڑے مشہور ہیں پوری دنیا کے اندر، دین کی خدمات سر انجام دینے کے لیے بڑا اللہ نے ان سے کام لیا۔ اس کے باوجود بھی پوری دنیا کے مسلمان یورپ کے لوگوں کے سامنے یا یورپی اقوام کے سامنے یا یورپی ملکوں کے سامنے بڑی کمزور حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ اب تو اگر وہاں سے کسی مسلمان لیڈر یا رہنما کو کوئی سزا کا اعلان کیا جائے، وہاں سزا کا نفاذ ہوتا نہیں ہے، یہاں اس مسلمان لیڈر کو پہلے سزا دے دی جاتی ہے۔ دین کے خلاف کوئی اگر قانون پاس ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، وہاں ان یورپی ملکوں میں اس کا عمل درآمد وہاں سے پہلے یہاں مسلمان ملکوں میں ہو جاتا ہے۔ ہمارے حکمران وہ مغرب سے اس قدر مرعوب ہیں کہ وہ مغرب کے خلاف بات تک نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس چیز کو فرمایا، فَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ اے ایمان والے لوگوں، کہ دنیا کے اندر جس قدر بھی مسائل اور مشکلات پہنچتی ہیں وہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہے۔ انسان جیسے اعمال کرتا ہے اللہ اس کے مطابق فیصلے فرماتا ہے۔ جیسے فرمایا تھا کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکموں کا تعین کریں گے۔ تو سورۃ الشورى کی اس آیت میں بھی یہی فرمایا، وما اصابکم من مصیبہ، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، چاہے وہ دینی مصیبت ہو یا دنیاوی ہو، وہ معاشی ہو یا اخلاقی ہو یا معاشرتی ہو یا معاملات کے اعتبار سے ہو، اجتماعی مصیبت ہو یا انفرادی مصیبت ہو، مشکل ہو،
وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ جیسے وہ اعمال کرتا ہے اللہ اس کے اعمال کے مطابق ہی فیصلے فرماتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ، بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا تو ہم تذکرہ ہی نہیں کرتے، جن کو ہم معاف کر دیتے ہیں، جن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ درجنوں ایسی باتیں ہیں، سینکڑوں ایسی باتیں ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ، بہت زیادہ باتیں ایسی ہیں کہ جن کی کوئی سزا نہیں دی جاتی، جن پر کوئی پکڑ نہیں کی جاتی۔ چند باتوں پر پکڑا جاتا ہے، اور انہی چند باتوں کی وجہ سے ہی مسلمانوں کا باوجود یہ کہ تعداد کی کثرت ہے، وسائل بڑے ہیں، مواقع بڑے ہیں، لیکن مسلمان ہمیشہ جو ہے وہ پھنسے ہوئے رہتے ہیں، ہمیشہ جو ہے وہ دوسری اقوام کے محتاج رہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں تعداد بڑھ جائے گی، مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی، لیکن وہ تعداد کیسی ہوگی؟ غصہ ان کا غصہ السیل، جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، اس جھاگ کی مانند تعداد ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو جذبہ جہاد کے تحت کھڑا ہو کر جہاد لڑنے والا، جو اللہ کے دین کے نفاذ کا مکمل طور پر فکر کرنے والا۔ جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جب سیلاب آتا ہے تو اوپر جھاگ بنی ہوتی ہے، اور وہ تھوڑی سی دیر کے اندر ہی وہ جھاگ ساری ختم ہو جاتی ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے زبد الرابیہ، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جھاگ ایسے بن جائے گا۔ اور آج دیکھ لیں کہ مسلمان کتنے ممالک ہیں، کس قدر اللہ نے وسائل سے نوازا ہوا ہے، بحیثیت ہم مسلمان کس قدر اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کمزوری کس قدر ہے مسلمان، دین پر عمل کرنے میں کس قدر پیچھے ہیں۔ اس سارے اعمال کی وجہ سے ہم نے عبادت کو نیک کام سمجھ لیا، لہذا لوگ عبادت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نماز کے پیچھے، روزے کے پیچھے، حج کے پیچھے، زکوٰۃ کے پیچھے، جبکہ اعمال جو معاملات ہیں، جو کاروبار ہے، جو لین دین ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ شریعت نے اس کے بھی احکامات بیان کیے۔ اسی طرح ایک اور دین کی اساسی بنیاد معاشرت ہے، معاشرت کے بھی اللہ نے احکامات بیان کیے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو حدیث کی کتابوں میں یا فقہ کی کتابوں میں عبادات کا چھوٹا سا باب ہے، اور معاشرت کے کئی ابواب ہیں، معاشرت کے کئی ابواب ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی جلد ثانی پوری کی پوری معاملات پہ لکھی ہے، خرید و فروخت پہ لکھی ہے، لین دین پہ لکھی ہے، اور پہلی جلد کے اندر اس کے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے، دین کی ساری عبادات اس ایک جلد کے اندر لکھ دی، اور دوسری پوری جلد کے اندر معاشرت لکھا، معاملات لکھا، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، چلنا پھرنا کیسے ہے، رہنا کیسے ہے۔ آدمی سارا دن نماز تو پڑھے، ذکر و اذکار تو کرے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے بھی کرے، لیکن اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ حلال کا خیال نہیں کرتا، وہ حرام کا خیال نہیں کرتا، وہ اپنا خریدنے میں اسلام کو نہیں دیکھتا، وہ بیچنے میں اسلام کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے اسلام کو نہیں دیکھتا، دین کو نہیں دیکھتا، شریعت کو نہیں دیکھتا۔ فرمایا کہ پھر ایسے آدمی کے لیے اس کے اعمال ہی وبال بن جائے۔ اللہ رب العزت کے ہاں تو بڑا وسیع پیمانہ ہے، معاملات بڑے ہیں، جہاں عبادات اہم ہے وہاں معاملات بھی اہم ہیں، بلکہ عبادات میں تو
حقوق اللہ ہے اور معاملات میں حقوق العباد ہے، وہاں انسانوں کا حق متعلق ہے، لوگوں کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو جب تمہیں کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جس وقت میں معاشرے کے اندر ظلم پھیل جائے، جب آپ دیکھیں کہ معاشرے میں ظلم پھیل چکا ہے، معاشرے کے اندر بے حیائی ہر روز دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، معاشرے کے اندر دین پر عمل میں لوگ غفلت اور سستی کا شکار ہیں، تو ایسے وقت میں علیکم انفسکم، اپنے آپ کی اصلاح شروع کرو، اپنے نفسوں کی اصلاح شروع کرو کہ ہم نے کہاں کہاں کون کون سے کام جو ہے وہ درست انداز سے شروع کیے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو تو چھوڑ کر دوسروں کی فکر میں لگے ہوئے، چار آدمی بیٹھتے ہیں تو وہ دوسروں کی اصلاح کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، وہ فلاں کی اصلاح کیسے کی جائے، اس کو درست کیسے کیا جائے، وہ بڑا بگڑا ہوا ہے، اس کے اخلاق ٹھیک نہیں، اس کا اعمال ٹھیک نہیں، دوسروں کی فکر بہت زیادہ ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے علیکم انفسکم، اپنے آپ کی فکر شروع کرو، اپنی اصلاح کرو کہ ہم نے کہاں کہاں سے غلط کام شروع کر دیے، ہم نے کس کس انداز میں دین پر جب جب عمل کرنا تھا کہاں کہاں چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے احکامات کو کہاں کہاں چھوڑا، ہم نے گھر کے اندر آنے جانے کے وقت دعائیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی، مسجدوں میں آتے جاتے دعا پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، ہمارے بازار میں آتے جاتے کی دعا پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہماری اخلاق کیسے ہیں، ہمارے معاشرت کیسی ہے، طرز زندگی اور طرز فکر کیسا ہے، ہمارا بولنا کیسا ہے، ہمارا سننا کیسا ہے، ہمارا بیدار ہونا کیسا ہے، ہمارا سونا کیسا ہے، ہمارا خوشی بیاہ کے اندر جانا کیسا ہے، ہمارا غم کے معاملے میں جانا کیسا ہے، کیا یہ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہے یا اللہ کے احکامات اور رسول کے طریقوں سے ہٹ کر ہے، کیا ان احکامات میں اللہ کی اطاعت ہے یا نہیں، کیا ہماری شادیاں اللہ کے حکموں کے مطابق، کیا ہمارے نکاح اللہ کے احکام کے مطابق، کیا ہمارا کپڑے پہننا اللہ کے احکامات کے مطابق، زمین میں چلنا اللہ کے حکم کے مطابق۔ فرمایا کہ علیکم انفسکم، اپنے آپ کی فکر شروع کرو، دوسروں کی اصلاح کا ذمہ اللہ نے تمہیں نہیں دیا۔ جب ہر آدمی اپنے آپ کی فکر کرے گا تو خود بخود معاشرے میں اللہ بہتری پیدا فرمائے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہر بندہ دوسرے کی فکر میں ہے کہ فلاں کیوں خراب ہے، فلاں کے اندر یہ کوتاہی ہے، فلاں کے اندر یہ کوتاہی ہے، فلاں کے اندر یہ بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم اپنی فکر شروع کر دو گے، جب تم اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دو گے، اپنی اصلاح شروع کر دو گے، لا یضرکم من ضل، تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا جو گمراہ ہو چکا ہے۔ کوئی بھی ایسا بندہ جو گناہوں میں ملوث ہے، جو غلط کاموں میں ملوث ہے، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا جب تم نے اپنی اصلاح شروع کر دی، اپنے آپ کی فکر شروع کر دی، اپنے اعمال کی فکر شروع کر دی۔ تو یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں انسان کو اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز اس آخری وقت میں، قرب قیامت کے وقت میں، جہاں ہر طرف سے فتنوں اور فساد کا بازار، جہاں ہر طرف سے فتنے ایسے منہ کھولے ہوئے کھڑے ہیں، جیسے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ الانسان یصبح مؤمن ویمسی کافر، صبح اٹھے گا تو مومن ہے اور شام کو دیکھے گا تو وہ آدمی کافر بن جائے گا۔ بعض ایسے ہوں گے جو رات کو مومن ہوں گے اور صبح اٹھیں گے تو کافر بن جائے گا۔ اب ایسے چاروں طرف فتنوں نے گھیرا ہوا، لوگ تو معمولی سے رقم کے عوض اپنے ایمان کو بیچے،
ابھی یہاں ہماری اس گلی کے اندر جو ہے وہ ایک پورا کا پورا خاندان قادیانی بنا، دائرہ اسلام کو چھوڑ کر کافر بنے۔ یہ اللہ رب العزت اس وقت کو بیان کر، رسول اللہ نے بیان فرمایا، مسلم شریف کتاب الفتن کی روایات ہے ساری، کہ انسان پر ایک وقت آئے گا کہ آدمی اپنے دین کو ناپسند کرے گا، دین فطرت اسلام اس کو چھوڑ کر غیر اسلام میں چلا جائے گا، دوسرے دین میں اپنے آپ کو لے جائے گا۔ اب وہ مرزا غلام احمد قادیانی جس کو نبی مانتے ہیں، وہ واش روم کے اندر مرا، لیٹرین کے اندر، اس کو اگر آدمی نبی مانے تو پھر یوں سمجھ لیں کہ انسان کی عقل بھی ختم ہو چکی ہے۔ اللہ عقلوں کو سلب کر لیتا ہے، مال کی چمک اور دنیا کی ہوس ایسی ہے کہ اللہ لوگوں کی عقلوں کو سلب کر لیتا ہے۔ یہ چیز ہے کہ آدمی اپنے آپ کا خیال کرے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ اس زمانے میں رجوع الی اللہ، والذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبہ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من کل مکان۔ فرمایا کہ مشرکین مکہ جب سمندر کے اندر کشتی میں چاروں طرف سے پھنس جاتے تھے اور موجوں کی لپیٹ میں آ جاتے تھے، پانی کی لپیٹ میں آ جاتے تھے، پھر کیا کرتے تھے؟ خالصتاً اللہ کو بلاتے، مخلصین لہ الدین۔ ان کو پتا تھا کہ یہ جو کعبے کے اندر 360 ہم نے بت رکھے ہیں، یہ کوئی کام نہیں کرنے والے، یہ جو ہم نے لات و عزا کو اپنا معبود بنا لیا کچھ نہیں کریں گے۔ اس وقت خالص اللہ کو بلاتے تھے۔ اب وہی حال ہے، مسلمانوں کی کشتی بھی سمندر کے اندر ہے اور چاروں طرف سے دشمنان اسلام کی لہریں ہیں۔ کبھی قادیانیت کا فتنہ ہے، کبھی شیعت کا فتنہ ہے، کبھی یہودی ہیں، کبھی عیسائی ہیں، کبھی ہندو ہیں، کبھی بدھ مت ہیں، چاروں طرف سے اہل اسلام کو دشمنوں نے نرغے کے اندر رکھا۔ اب خالصتاً رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے کہ ہر چیز میں اللہ سے رجوع کیا، اللہ کو پکارا جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے، اسی سے نصرت مانگی جائے ہر کام میں۔ اگر اللہ کا رجوع آ گیا، اللہ کی مدد آ گئی، جیسے مشرکین مکہ کافر تھے، جب وہ سمندر میں پھنستے دعا مانگتے اللہ نجات دے، فرمایا فلما نجاہم الی البر، اللہ فرمائے ہم انہیں نکال دیتے تھے، ہم انہیں اس سمندر کی کشتی میں محفوظ کر دیتے تھے، ساری موجوں کو ہٹا دیتے تھے۔ اذا ہم یشرکون، لیکن جب وہ لوگ نجات پا جاتے پھر سے ہمارے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیتے، پھر سے وہ ہمارے ساتھ لوگوں کو شریک بنا لیتے۔ اب مسلمانوں کی کشتی بھی اسی حال کے اندر، ہر طرف سے فتنے ہیں، فسادات ہیں، لڑائیاں ہیں، اختلافات ہیں۔ اب مسلمانوں کے لیے بھی وہی طرز ہے کہ خصوصاً اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ دو کام، یعنی پستی کے اس دور میں جب مسلمان پستی کا شکار ہے، جب ظالموں کے ظلم کا شکار ہے، دو کام کرنے۔ پہلا کام اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا، اپنی فکر کرنی ہے کہ میں خود کون کون سے اچھے عمل کرتا ہوں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ فکر کرنے کے ساتھ ساتھ رجوع الی اللہ بھی کرنا ہے، اللہ سے بھی مدد مانگنی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جب یہ فکر کے ساتھ ساتھ رجوع الی اللہ آ گیا تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ جب فکر آئے کہ ہر آدمی کے اندر اپنی ذات میں فکر آئے گی تو پھر دنیا میں اور معاشرے میں بگاڑ ختم ہو گا۔ اور جب اس فکر کو درست سمت میں لے جانے کے لیے اللہ کی طرف رجوع پیدا ہوا، ہر بات میں مانگنا پیدا ہوگا، ہر بات میں تڑپنا پیدا ہوگا اللہ کی طرف سے، تو پھر اللہ خیر کے فیصلے فرمائیں گے۔ لیکن حال یہ ہے کہ ہم دعائیں ہی نہیں مانگتے، ہم نے رجوع الی اللہ ایسا چھوڑا ہوا ہے کہ اللہ سے مانگنا اب تو وقت ہی نہیں ملتا کہ اللہ سے مانگا جائے، جبکہ اصلاح کی بنیاد یہی ہے کہ اللہ سے ہی اپنے دین کے لیے، اعمال کے لیے خیر مانگے۔
حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اعمال کے خاتمے کی خیر مانگا کرتے تھے، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، اعمال پر خیر والا فیصلہ فرما کہ آخر وقت میں جب جائیں تو ایمان کو ساتھ لے کر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔